بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ روس نے کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کی طرف سے یوکرین حکومت کے اقدامات کی مذمت کا کوئی اشارہ نہیں دیکھا ہے، اور ان تمام اشاروں کو بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ برطانوی فوجی ماہرین ڈرونز کے استعمال کے ذریعے روسی بحری جہازوں پر بڑے پیمانے پر حملے کو منظم کرنے میں ملوث تھے۔ دوسری جانب برطانیہ نے روس کے دعووں کو من گھڑت قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اناج کے معاہدے پر روس کے اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے خالصتاً اشتعال انگیز قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے دنیا میں بھوک میں اضافہ ہوگا، جبکہ فرانس نے کہا ہے کہ روس کے یہ الزامات بالکل بے بنیاد ہیں کہ برطانیہ نے کرائمیا میں نورڈ سٹریم گیس پائپ لائن اور روسی بحریہ کے جہازوں پر حملوں میں حصہ لیا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ شی جن پنگ کی دوسری مدت کے دوران وکلا کو قید کرنا، اختلاف رائے کا منہ بند کرنا، ہانگ کانگ کی آزادیوں کو سلب کرنا اور اس کے مغربی علاقے سنگیانگ میں 10 لاکھ سے زیادہ مسلمان اغوروں کو بڑے پیمانے پر قید کرنے جیسے اقدامات عام تھے۔ سنگیانگ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا پردہ فاش کرنے کی کوشش کرنے والے بہت سے بین الاقوامی صحافیوں کو ملک سے زبردستی نکال دیا گیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر میں ہمیشہ اپنی تنقید کو تعمیری اور فائدہ مند بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے ایک ڈرٹی ہیری کو اسلام آباد میں تعینات کیا ہوا ہے جس نے اعظم سواتی اور شہباز گل پر تشدد کیا۔ ان حرکتوں سے جو یہ کر رہے ہیں، کس کو تکلیف ہو رہی ہے، ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ انڈین گجرات کی حکومت نے پل گرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ 100 سال سے زیادہ قدیم پل کو کچھ عرصہ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، تاہم پل کو مرمت کے بعد 4 دن قبل ہی کھولا گیا تھا۔ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ پل گرنے پر ہم خود حیران ہیں اور اس معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ واقعے کے وقت وزیر اعظم نریندر مودی خود بھی گجرات میں موجود تھے۔ برازیل میں کرپشن اور منی لانڈرنگ پر 10 سال کی قید سزا پانے والے صدارت کا انتخاب جیتنے والے صدر لولا ڈی سلوا کو 2018 میں انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا۔ لولا ڈی سلوا کو برازیل کی سپریم کورٹ نے 2019 میں نظر بندی سے رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں مناسب عدالتی کارروائی کا موقع نہیں مل سکا۔ جیسے جیسے چائنا امیر ہوتا جائے گا، آزاد ہوتا جائے گا، اب جیسے ہی شی جن پنگ اپنی تیسری مدت کا آغاز کر رہے ہیں، انہیں امریکہ کے ساتھ جاری تجارتی جنگ کا سامنا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی نئی جاری کردہ قومی سلامتی کی حکمت عملی میں چائنا کو موجودہ عالمی نظام کے لیے روس سے بھی بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے، اور امریکہ نے تائیوان پر چینی حملے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔